اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اصول الشاشی کے اسباق جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم آپ کو اصول الشاشی جو کہ اصول فقہ کی کتاب ہے اس کے اسباق بیان کرتے ہیں، اور ہمارا جو پچھلا سبق ہوا تھا وہ عام کی تعریف اور عام کی پہلی قسم جس کا نام تھا عام لم یخص عنہ شیء، اس سے متعلق ہمارا لیکچر ہو چکا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے عام مخصوص البعد یا عام خص عنہ البعد پر کلام کریں گے۔ عام خص عنہ البعد سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا عام جس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، یعنی ایک حکم ہوتا ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جب سے بظاہر ہر ایک کو شامل ہے، کوئی بھی اس سے خارج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر ایک ایسا کلام کر دیا جاتا ہے جس سے وہ بعض افراد اس حکم عام سے خارج ہو جاتے ہیں، تو اس کو عام مخصوص البعد یعنی عام کے افراد میں سے بعض کو خارج کر دینا، یہ عام مخصوص البعد ہوتا ہے۔ اب یہ جو عام کے افراد میں سے بعض افراد کو خارج کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دلیل جس سے آپ عام کے افراد میں سے بعض کو خارج کر دیتے ہیں، اس کو دلیل خصوص کہتے ہیں، یعنی یہی مخصص بنتی ہے، تخصیص کرنے والی یہی دلیل خصوص بنتی ہے کہ جس میں سے آپ عام کے افراد میں سے بعض کو خارج کر دیں۔ اب یہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے، ایک قرآنی حکم ہے، وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے سب پر اس کا عمل کرنا لازم ہوگا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں یا دوسری آیت میں ایک اور حکم بیان کر دیتا ہے جس سے پہلے والا حکم خارج ہو جاتا، پہلے حکم میں سے بعض افراد خارج ہو جاتے ہیں، اور یہ دوسری والی آیت اس پہلے والی آیت کے لیے مخصص یا دلیل خصوص بن جاتی ہے۔ اس کی مثالیں بھی ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اسی طرح حدیث مشہور کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے کہ ایک حکم قرآن کے اندر مطلقاً لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا حکم سب کو شامل ہے، لیکن حدیث مشہور بتا دیتی ہے کہ یہ حکم بعض افراد کے ساتھ ہے، ان افراد کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے۔ بعض اوقات اجماع کے ذریعے بھی عام کے افراد میں سے بعض افراد کو خارج کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا عام کا ایک مختصر تعارف کہ ایک حکم پہلے تمام افراد کو شامل تھا، پھر ایک دلیل قائم ہو گئی، اس کو دلیل خصوص کہتے ہیں، اس کو مخصص بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو عام پر حکم لگ رہا تھا، اس دلیل خصوص کی وجہ سے بعض افراد ان سے خارج ہو کر اس مقام پر آ جاتے ہیں، اسی کو دلیل خصوص یا مخصص کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی کچھ مثالیں پیش کریں گے، پھر ہم عبارت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی کریں گے۔ دیکھیں، کچھ مثالیں آپ کو پیش کر دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا۔ دیکھیں، قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے، فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو شخص بھی رمضان کا روزہ پالے تو اس پر رمضان کے روزے رکھنا لازم ہے۔ اب یہ آیت اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ روزے رکھنے کا حکم ہر شخص کو شامل ہے، کوئی بھی شخص اس روزہ رکھنے کے حکم سے خارج نہیں، تو بظاہر طور پر یہ عام غیر مخصوص البعد لگ رہا ہے، لیکن اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ یہاں دیکھیں استثناء اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کر دیا، اور یہ جو اگلا حصہ ہے یہ پیچھے والے کے لیے مخصص بن جائے گا، یعنی وہ لوگ جو مریض ہیں یا سفر پر ہیں ان پر لازم کیا ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں یہ جو روزہ ہے اس کی قضا کر لیں۔ اب یہاں دیکھیں
پہلے ایک حکم عام تھا، اس جو دلیل ہے اگلی والی آیت یہ اس کے لیے تخصیص کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ جو شخص مریض ہے یا مسافر ہے اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں ہے۔ تو یہ استثناء، یہ جو خصوص بنا کس سے؟ قرآن کی آیت سے، اور یہ کلام متصل ہے، یعنی اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لوگوں کا استثناء کر لیا۔ تو اب یہ جو مریض ہے یا مسافر ہے یہ حکم عام کے تحت داخل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ دلیل خصوص کے تحت آ کر ان سے خارج ہو کر ان پر روزہ نہ رکھنے کا حکم ہوگا۔ تو ایک صورت تو یہ بن گئی۔ اچھا، اسی طرح دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، کہ حیض والی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء۔ اب یہاں بھی یہ بات سامنے ہے کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی اب اس کی عدت 3 حیض ہے۔ بظاہر یہ آیت اس بات کو شامل ہے کہ وہ عورت چاہے مدخول بہا ہو، شوہر نے اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کیا ہو یا حقوق زوجیت ادا نہ کیا ہو، بہر صورت اس کی عدت 3 قروء یعنی 3 حیض بنتی ہے۔ اب یہ تو ایک حکم عام نظر آ رہا ہے، لیکن سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 کے اندر فرمایا کہ جن عورتوں کو تم نے چھوا نہ ہو تو ان پر تمہاری عدت گزارنا لازم نہیں ہے، وَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ، تو ان پر تمہاری عدت گزارنا لازم نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ پہلا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں بیان کیا گیا کہ طلاق والی عورتوں کی عدت 3 حیض ہے۔ اب یہاں سے لگ رہا تھا کہ چاہے وہ طلاق والی عورت مدخول بہا ہو یا غیر مدخول بہا، اس کی عدت 3 حیض ہونی چاہیے، تو یہ حکم عام سب عورتوں کو شامل تھا۔ لیکن سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں کو تم نے چھوا نہیں تو ان پر تمہاری عدت گزارنا لازم نہیں۔ اب یہاں دیکھیں یہ کلام منفصل ہے، سورہ بقرہ ایک طرف اور دوسری سورہ احزاب کی آیت، تو اب یہ جو آیت ہے یہ مخصص بن رہی ہے، یہ دلیل خصوص ہے کس کے لیے؟ وہ پہلی والی سورہ بقرہ کی آیت کے لیے۔ تو اب معلوم ہوا کہ جو عورتیں جن سے قربت نہ ہوئی ہو ان کی عدت گزارنا لازم نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے حکم عام میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا۔ تو یہ ایک تخصیص اس طرح کلام منفصل کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات عقل کے ذریعے بھی جو ہے دلیل خصوص بن جاتی ہے، عقل سے بھی بعض اوقات حکم عام میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا جاتا ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ کتب علیکم الصیام۔ تو یہاں بظاہر یہ پتہ چل رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ کے اندر تمام افراد آ جائیں گے، چاہے وہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، سارے آ جائیں گے، لیکن عقل کے ذریعے چند کا استثناء ہوگا۔ مثال کے طور پر جو نابالغ بچہ ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر عبادت کو سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں، لہٰذا وہ اس حکم سے خارج ہو جائے گا، اور یہ کس طرح ہوا؟ عقل کے ذریعے۔ اسی طرح جو مجنون ہے، جو پاگل ہے، جس کو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کلمہ کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں روزہ کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ایمانیات کیا ہے، تو وہ عقل کے ذریعے اس اقیم الصلاۃ کے حکم سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ عقل کے ذریعے بھی بعض اوقات حکم عام میں سے بعض افراد کو خارج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات عرف کی وجہ سے بھی بعض افراد کو خارج کر لیا جاتا ہے، اور اس کی بھی بہت ساری مثالیں کتب فقہ میں ملتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کی دیگر آیات کے اندر بھی حکم عام لگ رہا ہوتا ہے، اس میں سے بعض افراد کو خارج کیا جاتا ہے، جیسے وراثت کی آیت ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہارے لیے نصف ہے جو کچھ تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں۔
اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بیوی نے جو کچھ چھوڑا، اب اولاد ہو یا نہ ہو، بیوی کی اولاد ہو نہ ہو، شوہر کو نصف یعنی آدھا مال مل جائے گا۔ لیکن یہ حکم عام تھا، لیکن اس کے ساتھ متصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا اِن لم یکن لہن ولد، اگر ان کے لیے اولاد نہ ہو تو اولاد، اب یہاں دیکھیں پہلے حکم عام تھا، جو کچھ بیوی نے چھوڑا اس کا آدھا مال شوہر کو مل جائے گا، چاہے بیوی کی اولاد ہو یا نہ ہو، ظاہری طور پر یہی سمجھ آ رہا تھا۔ لیکن کلام کے اگلے حصے نے کلام کے پہلے چیز سے جو سمجھ آ رہی تھی اس میں سے بعض افراد کو خارج کر دیا کہ اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تب جو ہے شوہروں کو نصف ملے گا، اور اگر اس کی بیوی کی اولاد ہے تو پھر اس صورت میں اس کو نصف نہیں بلکہ اس صورت میں اس کو ربع ملے گا۔ تو یہ ہوتی ہے عام کے حکم میں سے بعض افراد کو خارج کر دینا۔ تو ہمارے پاس جو تخصیص بنتی ہے وہ ہمارے پاس تین چیزیں بن سکتی ہیں۔ بعض اوقات تو قرآن کی آیت وہ مخصص بن جاتی ہے پہلے والے حکم کے لیے، بعض اوقات خبر مشہور بن جاتی ہے، وہ مخصص بن جاتی ہے کسی اور دوسری آیت کے لیے، اور بعض اوقات اجماع سے کیا کیا جاتا ہے، حکم کے اندر، حکم عام کے اندر تخصیص کر دی جاتی ہے۔ اب ذرا عبارت کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کا حکم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ کتاب کے اندر ہمیں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک کہ عام کے حکم میں سے خاص کیے جانے والے افراد کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں۔ وہ جو تخصیص کی جا رہی ہے، جن افراد کو عام کے حکم سے نکال کر دلیل خصوص کے تحت لایا جا رہا ہے، خاص افراد کے تحت لایا جا رہا ہے، وہ افراد کون سے ہوں گے؟ یا تو وہ مجہول افراد ہوں گے۔ مجہول مراد غیر معین افراد، نامعلوم افراد۔ تو جب جیسے کہا جائے، امیر کہے اقتل المشرکین، مشرکین کو قتل کر دو، اب ظاہر قتل کرنے کا حکم ہر مشرک کے ساتھ ہے، تمام مشرکوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن ساتھ ہی جو امیر ہے وہ کہہ دیتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا بَعْدَهُمْ، لیکن ان کے بعض کو قتل نہ کرو۔ اب پہلے سب کو قتل کرنے کا حکم ہے، پھر دلیل خصوص امیر کا قول ہی بن گیا کہ بعض کو قتل نہ کیا جائے۔ اب یہ بعض کون سے ہیں؟ یہ بعض نامعلوم ہے، یہ مجہول افراد ہیں، غیر معین افراد ہیں۔ اب ان غیر معین افراد میں جب مجہول افراد ہیں، اب فرض کر لے 100 مشرکین تھے، کہا جائے اقتلوا المشرکین، مشرکین کو قتل کر دو، الا بعد، مگر بعض کو۔ اب وہ بعض کون سے ہیں اب یہ پتہ نہیں۔ اب 100 کے 100 بندوں کے اندر یہ احتمال ہوگا وہ حکم خاص کے تحت، عام کے تحت رہیں گے، یا دلیل تخصیص کی وجہ سے، دلیل خصوص کی وجہ سے مخصص یعنی خاص ہونے والے افراد میں داخل ہوں گے۔ تو اب ہر فرد کے اندر یہ احتمال پیدا ہوگا، وہ یہاں رہے گا یا یہاں رہے گا۔ اب جب دلیل شرعی قائم ہو جائے، یعنی وہ امیر بتا دے کہ ان خاص شدہ افراد سے مراد وہ لوگ ہیں جو بے ضرر ہیں، تو اب اس میں وہ پھر نکل جائیں گے۔ تو یہ اس نے امیر نے خود تخصیص کر دی، بے ضرر افراد، لہذا اس سے بے ضرر وہ ہوں گے جو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے۔ اس بنیاد پر بچے جو کہ مسلمانوں کے لیے غیر ضرر ہیں، بے ضرر ہیں، وہ عام کے حکم سے خارج ہو جائیں گے، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ عورتیں اگر بے ضرر ہیں ان کو بھی خاص کے عام کے حکم سے نکال کر، یا جو مخصص دلیل خصوص کے تحت آنے والے افراد ہیں، خاص ہونے والے افراد ہیں، ان کے تحت شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح بوڑھے ہیں یا وہ لوگ جو کمزور ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے، تو ان کو اس دلیل خصوص یا مخصص کی وجہ سے ہم نکال دیں گے، کس کے تحت؟ خاص ہونے والے افراد کے تحت۔ تو یہ تھے مجہول افراد۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام کے تحت جو افراد خارج کیے جاتے ہیں وہ معلوم افراد ہوتے ہیں، یعنی ان کا پتہ ہوتا ہے وہ کون سے افراد ہیں۔ جیسے کہا جائے اقتلوا المشرکین، مشرکین کو قتل کر دو، لیکن ساتھ ہی کہا جاتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ، اہل ذمہ کو قتل
ना करो। अब यहाँ उक़्तुलुल मुशरिकीन, यही वही हुक्म था, सबको शामिल था, 100 के 100 मुशरिकीन को कत्ल का हुक्म शामिल था। लेकिन उसने खुद जो कह दिया, अमीर ने खुद तखसीस कर दी, मगर अहले ज़िम्मा को कत्ल नहीं करना। अब ज़िम्मी कौन से होते हैं? ज़िम्मी वो काफिर होते हैं जो मुसलमानों के यहाँ अमान तलब करते रह रहे होते हैं, तो वो अहले ज़िम्मा होते हैं। या जो मुसलमानों के खित्ते में उनके मकामी लोग होते हैं काफिर, तो वो ज़िम्मी होते हैं। अब यहाँ देखो, अब ज़िम्मी जो होते हैं वो बेज़रर होते हैं, वो मुसलमानों को ज़रर नहीं देते। तो यहाँ जो थी इल्लत क्या निकल आई? खुद ब खुद निकल आई, इल्लत बेज़रर होना निकल आई। तो जब आले ज़िम्मा हमने पता कर लिया कि आले ज़िम्मा कौन है, तो वो लोग जो मुसलमानों के यहाँ रहते हैं और मुसलमानों के जो मुल्क के या उनके मकामी अफराद होते हैं वही अहले ज़िम्मा होते हैं। वो मुसलमानों को आमतौर पर नुकसान नहीं पहुँचाते, तो वो ज़िम्मी होते हैं। अब इसके अंदर इल्लत जो निकली है वो बेज़रर होना, लिहाजा पहली दफ़ा तखसीस जो है वो जो भी करता है, यहाँ अमीर बन गया, अमीर ने की, तो अब इससे बाद अफराद निकल गए। अब इसी वजह से हम मज़ीद अफराद को खारिज करते जाएंगे। जिसमें कहते हैं दलील खुसूस पाई जाए, उस इल्लत पाई जाए, उस इल्लत की बुनियाद पर हम आम के हुक्म में से बाद अफराद को ख़ास करते जाएंगे। लेकिन आखिर में कम से कम 3 अफराद रहने चाहिए, तो 3 अफराद पर हुक्म आम फिर भी लागू होगा। तो अब ज़रा इबारत के अंदर देख लेते हैं। अमल आमुल्लज़ी खुस्सा अनहुल बात, बहरहाल एक ऐसा आम जिसमें से बाज़ अफराद को खारिज किया गया हो। फ़हुक्मुहु, इस आम का हुक्म, अन्नहु याजिबुल अमलु बिही, कि इस पर अमल करना वाजिब है, फिर बाकी अफराद में से, यानी आम के हुक्म में से जो अफराद खारिज हो गए उनको छोड़कर जो आम के तहत अफराद रह रहे हैं उन पर अमल करना बाकी है। मा एहतिमाल, लेकिन इनके अंदर एक एहतिमाल मौजूद है। हमने पहले बताया कि जब उक़्तुलुल मुशरिकीन कहा तो 100 के 100 मुशरिकीन को कत्ल करने का हुक्म था, लेकिन जब आले ज़िम्मा कह दिया या इल्ला बाद कह दिया, तो अब जो है कुछ अफराद तो खारिज हो गए और वो आम मखसूसुल बात के तहत चले गए, लेकिन जो आम है, जो अभी हुक्म आम के तहत है, उन पर अमल करना वाजिब है। लेकिन ये उनके अंदर भी एहतिमाल है, मसलन 10 अफराद खारिज हो गए आले ज़िम्मा के तहत कि वो 10 थे, लेकिन बकिया जो 90 हैं उनके अंदर अभी भी एहतिमाल है कि किसी इल्लत की वजह से, किसी दलील की वजह से उन 90 में से भी तखसीस हो सकती है कि नहीं। तो इसके अंदर इन्होंने कहा कि वो बाकी बच जाने वाले अफराद पर अमल करना वाजिब है, लेकिन एहतिमाल अभी भी मौजूद है, तखसीस का एहतिमाल अभी भी मौजूद है कि हम उनको मज़ीद इस्तिस्ना करते हुए ये ख़ास होने वाले अफराद के तहत ला सकते हैं। इस एहतिमाल के साथ इन पर जो बाकी अफराद वाले हैं इन पर अमल करना वाजिब है। फ़ायदा कामत दलीलु अला तखसीस बाकी, जब बकिया जो बच जाने वाले फराद की तखसीस पर दलील कायम हो जाए, एक दफ़ा जब तखसीस होगी, पहली दफ़ा कुरान की आयत से हो जाएगी। अगर एक आयत है तो दूसरी आयत उसके लिए मुखस्सिस बन जाएगी, दलील खुसूस बन जाएगी। तो जब एक दफ़ा तखसीस हो गई तो फिर कहते हैं यजूज़ु तखसीसुहु बिल खबरी वाहिदी अविल क़ियास, अब खबर वाहिद के ज़रिए या क़ियास के ज़रिए बकिया अफराद में तखसीस करना भी जायज़ हो जाएगा। लेकिन क्या है, आखिर में नतीजा क्या बने, इला अन यबका सलासु, लेकिन आखिर में तखसीस करते गए कम अज़ कम आखिर में 3 अफराद तो बचने चाहिए। यानी 100 बंदे थे, पहली दफ़ा तखसीस बन गई, दलील शरई के ज़रिए तखसीस कर ली गई। अब फिर बाद में खबर वाहिद से मज़ीद बंदों को खारिज किया, फिर क़ियास के ज़रिए मज़ीद खारिज किया, आखिर में कम अज़ कम 3 अफराद बचने चाहिए। 3 अफराद में हुक्म आम तो लागू किया जाएगा, क्योंकि इसमें आम है और आम का इतलाक कम अज़ कम 3 अफराद पर होगा। तो कहते हैं बाद ज़ालिका ला यजूज़, इसके बाद तखसीस जायज़ नहीं होगी। फ़यजिबुल अमल बिही, अब इस पर अमल करना वाजिब होगा, यानी कम अज़ कम 3 अफराद ऐसे हों जिन पर हम हुक्म आम तो लगा सके।
اب یہ دیکھیں انما جاز ذالکا، یعنی یہ تخصیص جائز ہے، کیوں؟ لأن المخصص، اس لیے کہ خاص کرنے والا، الذی اخرج بعد عن جملہ، یا تو بعض افراد کو کل افراد سے نکالے گا. بھائی وہ جو نکالنے والے جو افراد ہیں کل سے نکالے جائیں گے بعض افراد. جب وہ بعض میں سے جملے کل میں سے بعض افراد کو نکالے گا، اب وہ دو طرح کے ہوں گے، یہی وہی مجہول یا معلوم. تو کتاب کے اندر کہتے ہیں لو اخرج بعد مجہول، اگر وہ بعض مجہول افراد کو خارج کرے، یثبت الاحتمال فی کل فرد معین، تو اب ہر فرد معین کے بارے میں احتمال ہوگا. بھئی وہی 100 کے اندر احتمال ہو جائے گا کہ وہ عام کے تحت رہیں گے یا خاص ہونے والے افراد کے تحت ہوں گے. فجاز ان یکون باقیا تحت حکم العام، یعنی وہی کہ وہ عام کے حکم کے تحت رہیں گے. وجاز ان یکون داخلا دلیل الخصوص، یا پھر دلیل خصوص کے تحت دلیل خصوص کی وجہ سے خاص ہونے والے افراد میں آ جائیں گے. فاستوى طرفان فی حق المعین، اب وہ ہر فرد معین کے حق میں دونوں طرفیں برابر ہیں، ادھر رہیں گے یا ادھر رہیں گے. فائدہ قامت دلیل الشرعی، جب دلیل شرعی قائم ہو جائے، علی انہ من جملۃ ما دخل تحت دلیل الخصوص ترجح جانب تخصیصہ. بھائی پھر کہتے ہیں جب یہ بات جو ہے ظاہر ہو جائے کہ یہ جو ہے جب دلیل شرعی قائم ہو جائے کہ وہ فرد جو بھی ہو ان افراد کے مجموعے سے ہے جو دلیل خصوص کے تحت ہے، تو اس کی تخصیص کی جانب ترجیح پا جائے گی. میں دیکھیں وہی جب دلیل خصوص کے تحت آگے 100 میں سے جو 50 تھے دلیل خصوص کے تحت آ گئے، تو اب ان کی ترجیح پا گئی. پہلے وہ دونوں کے اندر ڈاؤٹ تھا، یہاں رہیں گے یا یہاں رہیں گے، دلیل خصوص قائم ہو گئی تو پتہ چلا کہ یہ والے جو 50 ہیں وہ ان میں شامل نہیں، ان کی یہ جانب ترجیح پا گئی. اور دوسری صورت کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ أَخْرَجَ بَعْدَ مَعْلُومًا عَنِ الْجُمْلَةِ، اگر مخصص بعض معلوم افراد کو خارج کرے گا کل افراد سے، جاز ان یکون معلوما بعلت موجودۃ فی ھذا الفرد المعین، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ممکن ہے وہ معلوم فرد کسی ایسی علت کے ساتھ معلول ہو جو اس فرد میں موجود ہو. جیسے آل ذمہ، تو آل ذمہ کے اندر کون سی علت تھی؟ بے ضرر ہونا. اب ہو سکتا ہے دوسرا جو بندہ ہے جو اپاہج ہے، اندھا ہے، وہ بھی بے ضرر ہو، تو اب اس علت کی وجہ سے وہ کل افراد میں سے نکل کر خاص ہونے والے افراد میں سے آ جائے گا. زیادہ یکون معلولا بعلت موجودۃ فی ھذا الفرد، فاذا قام دلیل الشرعی علی وجود تلک العلۃ فی غیر ھذا الفرد المعین، جب دلیل شرعی قائم ہو جائے اس فرد معین کے علاوہ میں بھی اس علت کے پائے جانے کے سبب، تو کہتے ہیں وجود تلک العلت، اس علت کے پایا جانا اس فرد معین کے غیر میں بھی، ترجح جہت تخصیصی، تو اس کی تخصیص والی جہت ترجیح پا جائے گی. فیعمل به مع وجود الاحتمال، تو عمل کرنا واجب ہوگا مگر احتمال کے موجود ہونے کے سبب. یعنی اس میں آخر میں یہی بات رہ جائے گی کہ بقیہ جو افراد ہے فرض کر لیں 50، ان 50 کے اندر بھی احتمال ہوگا کہ یہاں علت پائی جا رہی ہے کہ نہیں. اگر پائی جا رہی ہو ان کو پھر خارج کر کر خاص ہونے والے افراد میں داخل کیا جاتا ہے. لیکن آخر میں نتیجہ ہمارے پاس یہی بچنا چاہیے کہ کم از کم 3 افراد ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اسباق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.